نے تو پہلے ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا. حضرت ابوبکر کے ساتھ بڑی سفارشیں کی, حضرت عثمان نے واپس لانے کی, کوئی رشتہ دار تھا نہیں آنے دیا, حضرت عمر نے نہیں آنے دیا, پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا, اور پھر وہی گھاٹے فٹ ہو گئے. اسی کی وجہ سے مسلمان رعایا پھر حضرت عثمان کے خلاف ہو گئی. مرزا صاحب یہ مروان تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھاٹے نہیں فٹ ہوا, لیکن یہ جو باتیں ہیں نا یہ جھوٹ آپ کے گھاٹے فٹ ہو گیا. یہ آپ کے گھاٹے ایسا فٹ ہوا کہ قیامت تک یہ آپ کے گھاٹے سے نکلے گا نہیں, نہ آپ اس کی کوئی سند پیش کر پائیں گے, نہ آپ کے گھاٹے سے نکلے گا. یہ جھوٹ ہے مرزا صاحب, پرلے درجے کا جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. کوئی ایک سند صحیح الاسناد والے کہاں چلے گئے جی. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی, ہمارے بزرگ ہیں, لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے, اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے. تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر, تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے, وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بغیر سند کے قبول کرتے, حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے. تو ہم ان لوگوں کی ایرے غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے. یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے. صحیح الاسناد کہتے تھے نا آپ, کیوں جھوٹ لوگوں کو سنا سنا کر صحیح الاسناد کا اوپر لیبل لگا رہے ہیں؟ کتنی بڑی خیانت اور دھوکہ بازی آپ امت سے کر رہے ہیں. آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ ایسی جھوٹی روایتیں پیش کرنے کے بعد بھی آپ جو دعویٰ کرتے ہیں صحیح الاسناد صحیح الاسناد, تو کیا وہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ دغا بازی نہیں ہے لوگوں سے؟ آپ کوئی ایک صحیح روایت لے کے آئے, پورے ذخیرہ حدیث پوری ذخیرہ تاریخ سے کوئی ایک صحیح سند لے کے آئیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان اور ان کے والد گرامی حکم رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے نکال دیا تھا. اچھا, باقی باتیں آپ کو معاف کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر سے عثمان نے سفارشیں کی, نہیں آنے دیا, اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں آنے دیا, اور عثمان رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے, نعوذ باللہ. یہ اصل کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ اصل مودودی صاحب نے خلافت الملوکیت میں لکھ دی. یہ بات جھوٹی بے سند بے اصل, جس کی کوئی صحیح سند دنیا میں نہیں, جھوٹی روایت مودودی صاحب نے لکھ دی, پھر وہاں سے جالوی صاحب نے نقل کر لی, اور وہاں سے مرزا صاحب نے نقل کر لی. مرزا صاحب کہاں ہے اس کی صحیح سند؟ اور اس کی تو کوئی سند ہی تو پیش کریں پہلے, صحیح تو بعد میں ہونی ہے. کوئی سند پیش تو کریں اس کی. کہاں سے لی آپ نے یہ جھوٹی کہانی, یہ افسانہ کہاں سے لیا؟ اور اہل سنت کے شیر اصلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, آپ کے تو شیخ الاسلام وہ ہے نا جالوی صاحب ختم نبوت کے ڈاکو, وہ آپ کے شیخ الاسلام, جو ابن عربی سے بڑا, جن کو کوئی عالم دنیا میں نہیں نظر آتا, جن کو آپ بھی کہتے ابن عربی کو قرآن بھی نہیں آتا تھا. وہ ابن عربی بھی کر کے گیا ہے, اور وہ یقین کریں آپ فتوحات مکیہ پڑھیں, جس بندے کو اردو پڑھنی آتی ہے اور اس کا انٹلیکچوئل لیول ہے, اور اس نے قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھا ہوا ہے, وہ 2 صفحے پڑھے گا تو اس کی ہنسی چھوٹ جائے گی کہ یار اس کو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے, جس بیچارے کو قرآن کا بھی نہیں پتا تھا. جس کو قرآن بھی نہیں آتا وہ آپ کے شیخ الاسلام جالوی صاحب کا سب سے بڑا عالم ہے. بہت خطرناک سوال ہے. ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا, میں ہی صرف چھڑا سکتا ہوں جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین نے سمجھا. بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے. یہ آپ کی حالت اور کیفیت ہے. کہاں جائیں گے آپ بھاگ کر؟ یہ اصلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جنہوں نے امت کی قیامت تک رہنمائی کی ہے, یہ ان کی کتاب ہے منہاج السنہ. ابن تیمیہ سے آپ کی دشمنی کیوں ہے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. ابن تیمیہ نے صرف ایک ہی قصور کیا ہے کہ رافضیوں کی پٹی لگائی. انہوں نے دشمنان صحابہ کی ایک ایک دلیل کا جواب دیا ہے. انہوں نے بے نقاب کر کے رکھ دیا ان کے منافق چہرے کو. اس لیے روافض سارے کے سارے دشمن ہیں, اور نیم روافض بھی پیچھے سارے کے سارے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن ہیں. اچھا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے لکھا ہے, اور آج تک روافض ان کی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے. ہے کوئی رافضی؟ مرزا صاحب آپ ہمت کریں, آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹا ثابت کریں. وہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں, انہوں نے ایک فصل اس طرح قائم کیا, رد علی زعم الرافضی ان الرسول علیہ السلام طرد الحکم وابنہ عن المدینہ وردہما عثمان واکرمہما, کہ رافضی نے یہ جو دعویٰ کیا ہے نا
یہ رافضیوں کی گرنتھ تھی مرزا صاحب، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صدیوں پہلے بتایا ہوا تھا، لیکن وہی چبائے ہوئے نبالے رافضیوں کے ابھی تک چبائی جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا رد کر رہا ہوں کہ یہ اس رافضی نے جھوٹ بولا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور ان کے بیٹے مروان کو مدینے سے نکالا تھا اور عثمان نے انہیں واپس لایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو توڑیں کہ نبی پاک تو انہیں مدینہ بدر کریں، ابو بکر و عمر بھی ان کو مدینہ بدر رہنے دیں اور روکیں کہ مدینہ میں نہ آئیں وہ، لیکن عثمان خلیفہ راشد بھی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد اور معتمد خاص بھی ہوں، اور پھر انہیں وہ واپس بھی لے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا قطعاً ثابت نہیں ہے، قطعاً ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَقِصَّةُ النَّفْيِ الْحَكَمِ لَيْسَتْ فِي الصِّحَاحِ وَلَا لَهَا إِسْنَادٌ يُعْرَفُ بِهِ أَمْرُهَا۔ فرماتے ہیں نہ تو صحاح میں یعنی بخاری و مسلم میں، نہ کسی اور ایسی معتبر کتاب میں، وَلَا لَهَا إِسْنَادٌ يُعْرَفُ بِهِ أَمْرُهَا، اور نہ کوئی ایسی سند اس کی کہیں آئی ہے کہ جس سے اس کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَرْوِي أَنَّهُ حَاكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مِشْيَتِهِ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری، تو اس بعض کہتے ہیں کہ چلنے میں نقل اتاری، حَاكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مِشْيَتِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے میں نقل اتاری، یعنی آپ کی نقالی کی چلنے میں، جیسے آپ چل رہے تھے ویسے چلے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور اس طرح کی گستاخی انہوں نے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ فَنَحْنُ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِنَفْيِ أَحَدٍ دَائِمًا ثُمَّ يَرُدُّهُ عثمان مَعْصِيَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ۔ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جیسا صحابی رسول وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے۔ ہم قطعاً یقین کے ساتھ حلفیہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، ان جھوٹی داستانوں پر بنیاد رکھی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو قاتل ٹھہرانے کی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا۔ دیکھ لیں، یہ بنیاد ہے، کیونکہ دلیل تو ٹھیک کوئی نہیں، اس لیے کبھی ادھر سے بات کھینچی، کبھی ادھر سے کھینچی، کبھی ادھر سے کھینچی۔ مرزا صاحب آپ کی ایک ایک خیانت اور ایک ایک جھوٹ کا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جواب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ کوئی ایسی آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ جھوٹ بول کے خاموشی سے گزر جائیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خیانتوں اور آپ کے جھوٹوں کا اسی طرح صفایا کرتے رہیں گے اور آپ کو شرم دلاتے رہیں گے کہ سیدنا حکم رضی اللہ عنہ صحابی رسول جو ہیں ان پر جھوٹا الزام آپ نے لگا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی گستاخی کی وجہ سے مدینہ بدر کر دیا تھا، ابو بکر و عمر نے بھی ان کو واپس نہیں آنے دیا، حضرت عثمان بڑی سفارشیں کرتے رہے۔ یہ آپ کو مودودی صاحب نے وہی کی ہے نا، آپ ان سے پوچھیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، سند کہاں ہے اس کی، کہاں ہے اس کی سند؟ جن مورخین نے نقل کیا ہے، اب دیکھیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہر ایک بندے کا ایک منہج اور طریقہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا صحیح قرار دیتے ہیں، بطور تفسیر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں اس روایت کو بھی نقل کیا ہے، پتہ چلے کہ یہ تفسیر میں یہ روایت آئی ہے، بس اس لیے ذکر کی۔ مورخین بھی کئی باتوں کو ذکر کر دیتے ہیں، جیسے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاریخ الاسلام میں اس بات کو ذکر کیا۔ کہا جاتا ہے، ایسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا مدینے، بس وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ ایک روایت تاریخ میں اس طرح کی بھی آئی۔ اب اس کو دلیل بنانا اس جھوٹ کو اور الزام لگانا کہ ائمہ دین کا بھی یہ موقف تھا، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑی دھوکہ بازی ہے امت کے ساتھ۔